بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اپنی لالت کی وجہ سے 2-3 دن میں ویڈیو نہیں بنا سکا، جس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی عالم ہوں، کوئی مفتی ہوں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں اور مجھے یہ شوق ہے۔ بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے استقامت دے۔ شروع کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ وہی عجائب القرآن سے آج حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے، اس قصے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے اپنی فوج کو میدان جنگ میں لے گئے۔ جالوت بہت ہی قداور، نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 300 تلا تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا، اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کروں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت کم سن تھے۔ بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت اور مفلوسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آگ کو پکارا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجیے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر کہا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجیے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولی میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوگن سے لے کر سفر سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو اپنی پوگن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر پوگن کو تینوں پتھروں کو جالوت کی اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک کھوپڑی پر لگے۔ اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیر جالوتوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت بنی اسرائیل سے بے حد خوش ہوئے، اور جالوت کو قتل ہو جانے سے ان کا لشکر بھاگ گیا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، آدھی سلطنت ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شمائیل علیہ السلام کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ سرفراز کیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں ایک ساتھ کسی نبی کو نہیں ملی۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان کو دونوں عہدوں پر فائز کر کے 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز کیا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور قتل کیا دالوت نے جالوت کو، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اللہ چاہے کیا نہیں کر سکے۔ یہ ایک نبی اللہ کی بات تھی جی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کی حکمت ہے۔ ہمیں انبیاء جو کچھ بتایا جاتا ہے قرآن شریف میں، جس میں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہمیں نیکی پہ راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ کے والدین کو، میرے والدین کو، جن کے فوت ہو گئے بخشش فرمائے، جن کے زندہ ان کو لمبی عمر عطا کرے۔
ہمارے بچوں کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا پاک کے لا الہ الا اللہ محمد. آمین یا رب.